دوستوں آپ لوگوں میں سے سبھی لوگوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے یا پھر پوسٹرز اور پرنٹنگ کے ذریعے کعبہ شریف کو ضرور دیکھا ہوگا، بلکہ کچھ لوگ تو عمرہ یا حج کرنے مکہ شریف گئے ہوں گے تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے کعبہ شریف کا دیدار کیا ہوگا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ کعبہ ہے کیا، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کو سب سے پہلے کس نے بنایا تھا، اور جس کعبہ کو ہم اب دیکھتے ہیں وہ کس کے ذریعے بنایا گیا ہے؟ تو چلیے دوستو، آج ہم آپ کو مسلمانوں کی سب سے زیادہ مقدس مقام یعنی کہ مسجد حرام کے بیچوں بیچ بنی ہوئی عمارت یعنی کہ کعبہ شریف، جس کی طرف پوری دنیا کا مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اس کے بارے میں اور اس کی ہسٹری کے بارے میں کچھ خاص باتیں بتائیں گے۔ دوستو، اسلام کے مطابق جب اس زمین پر انسان کا بسنا شروع ہوا تھا تو سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، جو اللہ کے ایک پیغمبر بھی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کے بارے میں بتایا، یعنی کہ جس پر آج کعبہ شریف ہے، کہ آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس زمین پر عمارت بنائی، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ کعبہ شریف کی جو سب سے پہلے تعمیر کی گئی وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے کی گئی تھی۔ پھر یہ عمارت یوں ہی برقرار رہی یہاں تک کہ جب طوفان نوح آ گیا، جس سے پوری دنیا برباد ہو گئی تھی، دنیا میں انسانوں کا نام و نشان مٹ گیا تھا۔ اس وقت یہ کعبہ ڈھہ گیا تھا، لیکن اس کعبے کی بنیادیں باقی تھیں، اس کی عمارت ختم ہو چکی تھی۔ پھر انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کعبے کی عمارت دوبارہ تعمیر کی تھی۔ پھر کافی دنوں تک یہ عمارت اپنی بنیادوں پر کھڑی رہی، یہاں تک کہ کسی وجہ سے یہ عمارت گر گئی۔ پھر مکہ میں آباد ہوا ایک قبیلہ جس کو قبیلہ جرہم کہا جاتا ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں ہی آباد ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس عمارت کو دوبارہ سے بنایا، مطلب کہ پہلی مرتبہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے، دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور تیسری مرتبہ قبیلہ جرہم والوں نے کعبہ شریف کو بنایا تھا۔ دوستوں، چوتھی مرتبہ کعبہ شریف تب بنا تھا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپنے کی حالت میں تھے اور کعبہ شریف کی عمارت کمزوری کی وجہ سے ڈھہ رہی تھی، تو آپ کے قبیلے یعنی کہ قریش کے لوگوں نے کعبہ شریف کو پھر سے بنانے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کے پاس سامان اور پیسے کی کمی کی وجہ سے اتنا کعبہ نہ بنا سکے جتنا کہ پہلے بنا ہوا تھا، تو تھوڑی سی کم جگہ کو چھوڑ دیا اور باقی کعبہ بنا دیا تھا۔ تو جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ شریف فتح کیا تو آپ نے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ میں کعبہ شریف کی عمارت کو گرا کر اس کی بنیادوں پر دوبارہ سے کعبہ شریف کی تعمیر کروں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے یعنی حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کعبہ شریف کی اس عمارت کو گرا کر کے دوبارہ سے وہاں پر نئے کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ لیکن اس وقت کے مسلمان بادشاہوں کا خاندان یعنی کہ خاندان بنو امیہ، جس کے لوگ حضرت عبداللہ ابن زبیر سے بہت زیادہ حسد رکھا کرتے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کے شہید ہو جانے کے بعد اسی خاندان کا ایک آدمی جس کا نام حجاج بن یوسف ہے، اس نے کعبہ شریف کی دوبارہ سے تعمیر کی تھی۔ دوستو، ہم اور آپ آج جس کعبہ کو دیکھتے ہیں یہ کعبہ وہی ہے جو حجاج بن یوسف کے ذریعے بنایا ہوا ہے۔ اس کے بعد بھی کئی مسلمان بادشاہوں نے نیکی کی وجہ سے کعبہ شریف کو دوبارہ بنانے کی سوچی، لیکن حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فتویٰ دیا کہ بار بار کعبہ شریف کو گرا کر کے اس کو دوبارہ بنانا صحیح نہیں ہے، لہٰذا کعبہ شریف جیسا ہے اس کو ویسے ہی رہنے دیا جائے۔ تو کعبہ شریف اب تک ویسا ہی ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس انفارمیشن کو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کیجئے، اور اگر آپ اسی طریقے کی ویڈیوز چاہتے ہیں تو ہمارے چینل KW پریزنٹ کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے الوداع۔